میں پی ٹی آئی سمیت تمام جو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اور ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائیں گے ملک کو اور ریاست پاکستان کو، اب ان کی جیلوں میں جانے کی باری۔ قانون سختی سے عمل پیرا ہوگا اس کے اوپر۔ فواد چودھری جیسے جتنے بھی گندے انڈے ہیں جو ریاست پاکستان پر مسلح طریقے سے جتھے کی صورت میں حملہ آور ہوں گے، ان کی عبرتناک جگہ جیل ہوگی۔ یہ قانون پاکستان کا عمل میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، آپ جس کو مرضی گالیاں دیتے رہیں، آپ کی مرضی کے ادارے میں کمیشن لگا دیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کا چیف منسٹر تھا بھائی، جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا، جس کو آپ چور کہتے تھے سب سے بڑا، وہ آپ کی مرضی کا منشا کا چیف منسٹر تھا۔ کے پی میں تو آپ کو کوئی حلام نہیں ہوا، کے پی میں بھی تو فیصلہ ہوا، وہاں پہ تم کیوں نہیں بولتے؟ پنجاب میں تم نے پرویز الہی کو ذبح کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تم نے اپنی حکومت چھوڑی، ہم نے نہیں چھڑوائی تم سے حکومت۔ لہذا فواد چودھری کو بالکل پاکستان کی دفعات کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوگا۔ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، یہ میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریاست پاکستان کو چیلنج کیا کل کھڑے ہو کر کہ جی ان کے بچوں کو بھی ہم اٹھائیں گے، ان کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے، اگر یہی ریاست چلانی ہے کہ آپ جو ریاست کے سربراہ ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ اپنی مرضی کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عدالتوں کو بھی گالیاں دے دیں، تو یہ اب نہیں ہوگا بھائی، یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی۔ فواد چودھری، تمہاری اب قسمت میں ضلالت ہے، آئین اور قانون کے مطابق تم سے ڈیل کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی سیاسی اور ذاتی رنجش نہیں ہے، صریحاً قانونی معاملہ ہے اور قانونی طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ عطا طاہر صاحب سے میں کہوں گا وہ بات۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات اسلام آباد پولیس کو سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی جس میں یہ لکھا گیا کہ فواد چودھری صاحب نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے تضحیک آمیز گفتگو کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں، جو ممبران ہیں، جو افسران ہیں، ان کے خاندانوں سے حساب لیں گے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق، پی پی سی کے مطابق یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ جس کی آئینی حیثیت ہے، جس کا سربراہ آئینی طور پہ لگایا گیا ہے، مشاورت کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور انہی کی مشاورت کے ساتھ فواد چودھری صاحب اس مشاورتی عمل کا حصہ تھے جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی۔ پرابلم ایک ہے کہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ اپنے دور میں تو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے، جس طرح میں دیکھ رہا تھا آج بھئی لاہور کی مقامی عدالت نے ٹرانزٹ ریمانڈ دیا ہے، اسلام آباد کا پرچہ، اسلام آباد میں جسمانی ریمانڈ کی صدا کی جائے گی۔ میں لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج صاحب سے التجا کروں گا کہ نہال ہاشمی صاحب نے اسی طرح کی بات کی تھی جس طرح کی فواد چودھری صاحب نے کی ہے، اور کہا تھا کہ ہم ان کے خاندانوں پہ زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کی سزا بھگتی تھی 6 ماہ قید، اپنی سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، 6 ماہ قید بھگتنی پڑی تھی۔ انصاف کا معیار دوہرا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہال ہاشمی کے لیے یہ سزا تھی تو ابھی فواد چودھری پہ صرف پرچہ درج ہوا ہے اور آپ ٹی وی لگائیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر قیامت آ گئی ہے۔ ایک عام سا پرچہ، اگر یہ کسی عام آدمی نے کیا ہوتا، یہی بات کسی عام آدمی نے کی ہوتی، شام سے پہلے جسمانی ریمانڈ کی صدا منظور ہو کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے ہو گیا ہوتا۔ مگر یہ اداروں کو ڈرانے دھمکانے کا اور ڈرا دھمکا کے دھونس دھاندلی کر کے پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا جو رواج ہے، اس کی کوئی باز پرس تو ہوگی، یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا۔
یہ ذرا کلپ چلائیں نا, دیکھیں تو صحیح کہ اس شخص نے بات کیا کی ہے ایک آئینی ادارے کے بارے میں. چلائیں ذرا کلپ چلائیں پلیز. اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا, یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یہ بات واضح طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فواد حسین چودھری کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو سنوایا جا رہا ہے. عطا تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کھلے عام اگر دھمکی دیں گے تو یہ نہال ہاشمی نے دھمکی دینے کے عوض 6 ماہ کی قید کو بھگتا تھا. انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. ان کا راہداری ریمانڈ لیا گیا ہے. اسلام آباد میں ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا جائے گا. عابد شیر علی کا اس سے پہلے یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے, یہ آئینی قانونی طور پہ اس کو دیکھا جائے گا اور ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے, فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. عدلیہ کو کہہ رہے ہیں آپ کا باپ بھی ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے, ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے, قانون اور آئین کا ایک طریقہ کار ہے. اگر یہ وی وی آئی پی سروس ملے گی چند لوگوں کو کہ ایک طرف ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جائے گا اور دوسرا جو وزیر اعظم ہے وہ بیٹی چھپائے, کنسیلمنٹ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, مینٹینیبلٹی آرگیو ہو رہی ہے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں, ہم نے اس کو آرگیو کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیجا ہے تو دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ گھر بھیجنا ہوگا. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا. اور میں بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 124A لگی ہے, 506B لگی ہے, تو عدالت میں آ کے ڈیفینڈ کرے نا جی. یہ لوکل عدالت کا کام ہے. یہ جو ریلیف لینے کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ٹائم سے پہلے آپ ایک اپیل کر دیں, بھئی اپیل کی سٹیج آئے گی, اپیل کی ایک سٹیج ہے, ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے. اور یہ تاثر بن گیا ہے, لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں حد ادب میں رہ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے خاندان کو تھریٹ کرنا اور کہنا کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, آپ سے حساب لیں گے. مجھے بتا دیں, ایک طاقتور آدمی فواد چودھری, کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے, سابق وزیر ہے, تو یہ اس کو کس نے اجازت دی کہ یہ لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کرے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز سے مبارہ ہو جائے, اس کے نتائج اس کو نہ بھگتنے پڑے؟ اگر یہ آپ نے آج نہ روکا اس چیز کو تو یہ گلی گلی محلے محلے میں تھریٹس ہوں گے. عدلیہ کو تھریٹ کیا جائے گا, فوج کو تھریٹ کیا جائے گا, الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں کو تھریٹ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن سے ہمیں بھی گلے رہتے ہیں, مگر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سرے عام آ کے لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کریں. آئینی ادارے کی ایک رٹ ہے, آئینی ادارے کا ایک وقار ہے, آئینی ادارے کا ایک کردار ہے. آپ کے پاس مشاورتی عمل کے لیے ٹائم تھا. آپ کو اگر محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ اتنا غضب و غصہ ہے تو حکومت تو آپ نے خود ختم کی ہے میرے بھائی. آپ کی حکومت کوئی ختم تو نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد مشاورتی عمل ہے, پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت کر لیتے, لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کر لیتے. مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنے تو اس کے بعد اسی طرح محسن نقوی صاحب اپوائنٹ ہوئے جس طرح 2018 میں آپ کا دیا ہوا ایک نام حسن عسکری صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے. ہم نے تو الیکشن کمیشن کو تھریٹ نہیں کیا تھا, ہم نے تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو ان کی فیملیز کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی. فواد چودھری نے ایک جرم کیا ہے, ایک غیر قانونی حرکت کی ہے, قانون کے مطابق پرچہ دیا گیا ہے, قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ فورم شاپنگ کا بھی ٹرینڈ ختم. لوگ مجھے وکلا فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فورم شاپنگ ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ آپ ایک پرچہ ہو, آپ پرچہ بھی درج ہو تو آپ دوسری جگہ سے جا کے ریلیف لے لیں. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا, وہ غریب ہے, صرف اس کا یہ قصور ہے. ہم ہائی کورٹ گئے تھے لاہور, کیا ہوا, جج صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا. وہ احسن ولد نذیر 2 مہینے بغیر گرفتاری کے اس کو رکھا, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے, لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے, وہ تھریٹ نہیں کرتا اداروں کو آ کے, وہ گالم گلوچ نہیں کرتا, تو سب جائز ہے. 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا میں رکھا گیا. اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا, تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں, آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا ہے؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ عام تاثر ہے.
اور یہ ماضی کو مت بھولیں، 2 سال بیل کے ہمارے درخواستیں پڑی رہتی تھی، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، بیل کی ایپلیکیشن لگتی نہیں تھی، اور ادھر یہ ریپڈ سروس ہے کہ شام کو پرچہ ہو رہا ہے اور دوپہر کو پوری دنیا ہل گئی ہے۔ فواد چودھری نے جس آئینی ادارے کے سربراہ کو تھریٹ کیا ہے، اس کے ممبرز کو تھریٹ کیا ہے، ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا ہے، اس کی غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی۔ ہم نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، پولیس کا ایک پرچہ ہے، اس میں جسمانی ریمانڈ لیں گے، برآمدگی کریں گے، جس ٹیلی فون کے اندر اس کی ریکارڈنگز ہیں، جو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو ہدایات آتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس ملک میں ایک مت کریٹ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف والے انٹچیبل ہیں، یہ جیل نہیں جا سکتے، یہ حوالات میں نہیں جا سکتے، منشیات ڈال کے رانا ثناء اللہ 1 سال جیل بھگت سکتے ہیں، شہباز شریف پہ جھوٹے منی لانڈرنگ کے کیس بنا کے 2 دفعہ جیل بھیجا جا سکتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کی معاونت اور اعانت میں اندر کیا جا سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں قید کیا جا سکتا ہے، پوری فہرست ہے۔ اور ادھر سر عام دھمکی دینے پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے، الٹ باز پرس کی جا رہی ہے کہ جی کیوں یہ پرچہ دیا گیا، پرچہ ویلڈ ہے، پرچہ قانونی ہے، اس کے میرٹس پہ بحث کریں گے۔ فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا اور 6 بجے بالکل قانون کے مطابق ان کے ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو ہر ملزم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کے کچھ کردار جس میں ثاقب نثار صاحب سرے فہرست ہیں، وہ ان کی آف شور کمپنیز کو بھی لیگلائز کرتے رہے ہیں، ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے رہے ہیں۔ تو میں تو حیران ہوں دیکھ کے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، ایک مت بن گئی ہے کہ تحریک انصاف والے جیل نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ جو کیسز میں سنگین اور حیران کن انکشافات ہو رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کی تو ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے، سائفر کیس میں قید بنتی ہے، باقی کئی کیسز ہیں۔ تو فواد چودھری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ VVIP کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اور ایک قیامت آئی بھی ہے، کوئی گاڑی کے آگے لیٹ رہا ہے، کوئی اس کی گاڑی زبردستی روک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہم 4 سال جیلوں میں رہے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ہمیشہ اپنا طرز عمل رکھا ہے۔ نہال ہاشمی کے 6 مہینے کو واپس کرے نا، سینٹ کی سیٹ واپس کرے۔ طلال چودھری کو کیوں نکالا گیا؟ وہ الیکشن نہیں لڑ سکا، دانیال عزیز صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی نا، اسی طرح کی باتیں کی تھی، اس سے کوئی ایک سٹیپ پیچھے باتیں کی ہوں گی۔ تو فواد چودھری کو اوپر سے اترا فرشتہ نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اس ملک میں پرچے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، ان پرچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پرچہ درج ہو اور پرچہ درج ہوتی خارج ہو جائے، یہ ناانصافی ہے، یہ غیر قانونی عمل ہے، اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے اور پورا سٹینڈ لیں گے، بھرپور سٹینڈ لیں گے۔ یہ تحریک انصاف والے انہوں نے کبھی مشکل دیکھی نہیں ہے، سیاسی جدوجہد ہے کوئی نہیں۔ عمران خان نے 1 گھنٹے حوالات میں کبھی نہیں گزارے، جیل تو بہت دور کی بات ہے، بنی گالا کے حصار میں یا زمان پارک کے حصار میں بیٹھ کے بڑکے مار دینا، پوری قوم کو گمراہ کرنا، تو یہ سنگین جرم ہے، اس کے سنگین نتائج ہیں، یہ بھگتنا پڑیں گے اور حساب دینا ہوگا، کیونکہ انصاف کا معیار فواد چودھری کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، انصاف کا وہی معیار ہے جو نہال ہاشمی کے لیے تھا۔ آپ پہ تو بھی پرچہ ہوئے، نہال ہاشمی نے 6 ماہ قید کاٹی ہے۔ تو یہ قانون کے مطابق ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، ٹرانزٹ ریمانڈ ہو گیا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، تفتیش ہوگی اور قانون کے مطابق آگے کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ جی ایک جو بھی کیس بنا اس میں ان کو ریلیف کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیس جو کیا گیا ہے اس میں تو آپ کا کردار ہی نہیں، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ انہوں نے کیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ایک پارٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے
सारे या कुछ खास लोग हैं जो आप लोगों को बिलखसूस नून लीग को डैमेज करना चाह रहे हैं एंड इलेक्शन? देखिए बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंसाफ का दौरा मेयार और निजाम नहीं चल सकता। आपने एक गैर कानूनी कदम उठाया है, एक दरखास्त आई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कानून के मुताबिक पर्चा दिया, कानून के मुताबिक कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाएगी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है या कोई नून लीग को इसमें डैमेज करने की कोई कोशिश है। देखें, हमारा बयानिया बिल्कुल सिंपल है, किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा, किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करेंगे, मगर जो आइन और कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जियां हैं उस पे एक्शन लिया जाएगा, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, इमरान खान साहब टेक्निकली तो डिस्क्वालीफाइड है ना। टिरियन जेड वाइट की जो कस्टडी है वो किस हैसियत से दी है? एफिडेविट साइन किया हुआ है। अगर उससे आगे चलें, तोशा खाना का ट्रायल है, अदालत में पेश ही नहीं होते, फॉरेन फंडिंग केस है, पेश ही नहीं होते। वो एक तारिक शफी नामी बिजनेसमैन है, वो नोटों के ब्रीफकेस लेके फिर रहा है, वो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो ये जो फोरम शॉपिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, डैमेज इससे हो रहा है कि आप गैर